ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا اور اس سے اس کے مال کی تفصیلات معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ 1 سال کا واجب تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ 1 سال کا اونٹ کا بچہ نہ دودھ کے کام کا ہے اور نہ ہی سواری کے کام کا، لہٰذا میں آپ کو اس سے بھی عمدہ اور خوبصورت اونٹنی دینا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو اس کو ہرگز نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں ہے، البتہ اگر آپ یہی اونٹنی دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ آج وہ سفر میں ہیں اور فلاں جگہ پر جو تمہارے قریب ہے پڑاؤ ڈالنے والے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ پیش کر دیجئے۔ اگر وہ قبول فرما لیں تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ شخص اونٹنی کو لے کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس آپ کے قاصد زکوٰۃ کا مال لینے آئے تھے اور اللہ کی قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے میں ایک عمدہ اور خوبصورت اونٹنی اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں جسے آپ کے صحابی نے لینے سے انکار کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی پر 1 سال کا اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کی مد میں بنتا ہے اور اس نے زیادہ عمدہ اور خوبصورت مال دینے کی آفر کی جسے میں نے لینے سے انکار کیا کہ مجھے لینے کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں اس آدمی کو اپنے ساتھ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 سال کا اونٹ کا بچہ نہ دودھ کے کام کا ہے اور نہ ہی سواری کے کام کا، لہٰذا میں اپنا عمدہ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر واجب تو وہی ہے جو تمہیں ابی بن کعب نے بتایا تھا، مگر تم اپنی طرف سے اس سے زیادہ اور عمدہ مال دو تو وہ بھی قبول ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ محترم دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا اللہ کے راستے میں۔ نمبر 4، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور نمبر 5، صاحب استطاعت پر حج کا ادا کرنا۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فراغ دلی کے ساتھ اپنے راستے میں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔